ڈالا، یعنی آگ میں کودنے کے چیلنج پر عمل کو روکا اور علاقے میں امن کو یقینی بنایا۔ گلگت بلتستان کو سی پیک کا پہلا پڑاؤ قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس علاقے میں سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے فرقہ وارانہ فسادات برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستانی عوام اور آئندہ نسلوں کا گلگت بلتستان کے علماء کرام پر یہ قرض ہے کہ وہ علاقے کو بدامنی کے ماحول سے محفوظ رکھیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل اپنے اہداف کے دائرہ کار کے اندر اس علاقے میں فرقہ وارانہ ارتباط اور بہتر تعاون و رواداری کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ اس کے علاوہ کابل میں جو اسکول اور مسجد پہ حملے ہوئے، ہم نے ان کو بھی تشویشناک قرار دیا اور ایسے واقعات کی روک تھام کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس کے اندر جو خصوصی اور اہم بات ہے وہ وزارت مذہبی امور کی طرف سے تجویز کردہ بین المذاہب تعاون و تعامل کی قومی پالیسی ہے کہ جن کو کچھ ترامیم کے ساتھ منظور کیا گیا اور اسے ملک کے اندر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیا گیا۔ صدر مملکت نے گزشتہ ہفتے ہمیں کچھ موضوعات پر کام کرنے کے لیے کہا تھا جو جمعے کے خطبات اور دیگر دینی اجتماعات میں علماء کرام ممبر و محراب کے لیے ان کی تجویز تھی، تو 100 کے لگ بھگ موضوعات پیش کیے گئے، ان کا ابتدائی مسودہ پیش کیا گیا اور اب اس پہ مزید انشاءاللہ کام ہوگا۔ یہ موضوعات جو ہیں یہ معاشرت کی حسن تعامل اور رواداری سے متعلق ہیں۔ آج ممبران کونسل کی وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم صاحب نے یقین دلایا کہ اسلامی فلاحی مملکت یعنی ریاست مدینہ کے اصولوں سے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو مرحلہ وار نافذ کیا جائے گا۔ اس پر اتفاق ہوا کہ اسلام فوبیا کی تفہیم کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل فعال کردار ادا کرے گی۔ مذہبی حساسیت کے حامل مسائل و معاملات پر اسلامی نظریاتی کونسل کو پیش قدمی کرنے کے لیے کہا گیا تاکہ اسلام اور پاکستان کا بین الاقوامی امیج بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ کونسل کے ممبران نے اسلام و فوبیا پر اور تحفظ ناموس رسالت پر وزیر اعظم صاحب کے اقدامات اور ان کے مضبوط موقف کو سراہا۔ فلسطین کے اوپر بھی وزیر اعظم صاحب کے موقف کو سراہا گیا، جس طریقے سے پاکستان نے کردار ادا کیا جنگ بندی تک، یہ ایک قائدانہ کردار تھا، اس کی تحسین کی گئی۔ اس کے علاوہ ہمارے جو 8 ممبرز تھے، 12 ممبران کا تو تعین ہوا تھا 19 اپریل کو، اب 8 ممبران مزید آج ریٹائر ہو گئے، 31 مئی کو ریٹائر ہو رہے ہیں، تو ان کو آج الوداعی خراج تحسین بھی پیش کیا گیا اور ان کی علمی خدمات کو سراہا گیا۔ تو یہ کچھ وہ اہم نکات تھے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے۔ ایک بار پھر آپ سب کا بے انتہا شکریہ۔ ایک تو یہ سارے کہ ہر سال پاکستان میں ایسا ملک ہے جہاں پر عید کے چاند کے اوپر مسئلہ پیش ہوتا ہے، کیا اس کے اوپر بھی آج کوئی بات ہوئی؟ کیونکہ کہا یہ جانا تھا روزے کے حوالے سے، کچھ کہہ رہے تھے کھایا گیا ہے، کچھ کہہ گئے کہ اس طرح کی کچھ تفریق بھی سامنے آئی۔ کیا پوائنٹ آف ویو ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا کہ اگر یہ غلطی ہو تو فدیہ کس کے اوپر ہوتا ہے، یہ یا اس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے؟ اسی پہ میرا ضروری یہ ہے کہ کیا شرعی طور پر اور سائنسی طور پر یہ ممکن ہے کہ دنیا کے بلکہ ایک ہی ملک میں ایک حصے میں تو 30 روزوں کی عید ہو اور باقی حصے میں 29 روزوں کی عید ہو؟
دنیا اور یہ کثرت سے صرف پاکستان میں کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سعودی عرب میں ایک مرتبہ ہوا تو انہوں نے معافی مانگ کر فدیہ ادا کیا اور ایک روزہ رکھنے دیا. ہمارے یہاں حافظ طاہر اشرفی سے لے کر آپ تک تمام دیگر علماء ہیں، میں بہت عزت کرتا ہوں، بہت رہنمائی بھی دیتا ہوں، لیکن کوئی اس معاملے پر نہیں بولا ہوتا. باجوڑ میں نہیں، وزیرستان میں. ہاں جی، جو ایک تو اس کا حوالہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا مینڈیٹ یا اسلامی نظریاتی کونسل کا دائرہ کار. تو رؤیت ہلال اور یہ مسائل جو ہیں یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے مینڈیٹ کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ مسائل لازماً ہمارے پاس آتے ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کے حوالے سے بہت جامع تجاویز تیار کی ہیں، اور یہ اس رمضان یا اس عید میں نہیں بلکہ بہت پہلے سے. تو وہ ہمارے پاس تجاویز تیار ہیں، متعدد تجاویز ہیں. اگر کہیں قانون سازی کا مرحلہ آئے، مثلا بل اور ایکٹ، تو اس وقت پھر اسلامی نظریاتی کونسل کا دائرہ کار جو ہے وہ ریلیونٹ بن جائے گا. اس وقت تک ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ وزارت مذہبی امور کے ساتھ ہے. حافظ صاحب سے رہنمائی طلب کی کہ کیا سائنسی اور مذہبی طور پر یہ ممکن ہے کہ ایک حصے میں 30 کی اسی ملک اور ایک حصے میں 29 روزوں کی ہو جائے؟ میں گزارش کروں، دیکھیں ہم نے رمضان تو ایک کیا، عید کے معاملے میں میرا خیال ہے تھوڑا سا ٹائم جو زیادہ ہو گیا، اور وہ اس لیے ہوا کہ وہ گواہیوں کو جانچنا. دیکھیں ایک آدمی پہ ذمہ داری ہے پورے ملک کی، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ 8 بجے اعلان کر دے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ٹائم تھوڑا سا جو گھنٹہ ڈیڑھ زیادہ ہوا، لیکن احتیاط کی وجہ سے وہ زیادہ ٹائم ہو گیا. اگر وہی 8 ساڑھے 8 9 بجے اناؤنس ہو جاتا تو اتنا معاملہ نہ. دیکھیں اب دیکھیے اس میں گزارش یہ ہے کہ اس میں بحث ہی نہیں ہے، نہ ہم یہ سائنس والے بھی موجود ہیں، لیکن چونکہ شریعت کا جو حکم ہے، اب ایک شخص شیخ الحدیث بھی ہے، ایک عالم بھی ہے، شریعت کے مطابق وہ کرائٹیریا پہ اترتا ہے. اگر وہ حلف دیتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو ہم اسے کس طرح نظر انداز کر دیں گے؟ اگر کوئی فرد واحد، آپ کی بات مان لی جائے، اگر کوئی فرد واحد 22 لاکھ یا 20 کروڑ لوگوں کا روزہ اپنے اوپر لینا چاہتا ہے تو یہ اس کے اوپر ہے. کمیٹی پابند ہے کہ جو گواہیاں آئیں ان کو شرعی طور پر جانچے، اور جو تاخیر ہوئی جو ہمیں بتایا گیا، چونکہ وہ یہی تھا. دیکھیے اس پر اسلامی نظریاتی کونسل بڑی تفصیلی اپنی جو ہے سفارشات جب میں ممبر تھا شرانی صاحب کے دور میں دے چکی ہے. وہ آپ کو آپ کسی وقت لے لیں یا آپ کو رانا صاحب بھیج دیں گے. ہاں بالکل بالکل. اس پہ ہم نے اصولی فیصلہ یہ کیا کہ کیونکہ ہمیں متعدد ممبران کی طرف سے موضوعات ملے ہیں، ہم نے اصولی فیصلہ یہ کیا کہ ان کو موضوعات کے مطابق اس کی ترتیب بنائی جائے، اور پھر ہر موضوع کے لیے کچھ رہنما پوائنٹس بھی بنا دیے جائیں. مثلا قرآن پاک سے ریفرنس، حدیث سے ریفرنس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل سے ریفرنس. تو چونکہ یہ بہت ہی سنجیدہ علمی کام ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو بہت ہی سنجیدہ طریقے سے لیا جائے اور محنت سے اس پر کام کیا جائے. موضوعات جو ہیں وہ اس بارے میں ہیں کہ مثلا ہم کس طرح ایک بہتر معاشرت تشکیل دے سکتے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل کا مینڈیٹ ہے معاشرت کے لیے تجاویز، بہتر معاشرت کے لیے، اسلامی معاشرت کے لیے تجاویز دیں. کس طرح آئلی نظام ہو، کس طرح محلے اور گاؤں کے اندر پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، استاد کے حقوق کیا ہیں، رعایا کے حقوق کیا ہیں، شہری کے حقوق کیا ہیں، امیر یعنی حکمران کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو یہ بہت اہم موضوعات ہیں کہ جن پہ انشاءاللہ اسلامی نظریاتی کونسل نے مختلف. اس وقت سٹیٹس یہ ہے کہ ہمارے پاس ابتدائی مسودہ تیار ہے. نہیں، وہ تو ہم پریزنٹ کریں گے جب ہم اس کی موضوعاتی تشکیل کر لیں نا، ٹاپکس وائز ہم ایک بہتر اور منظم ڈرافٹ بنا لیں مربوط، تو پھر اس کے ساتھ ہم کچھ نکات، رہنما نکات بھی تیار کریں گے. یہ اختیاری ہوں گے، لیکن اس کی یعنی ہماری کوشش یہ ہوگی، کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو اوقاف کے مساجد ہیں اور اس کے بعد وہ جو اوقاف کے مساجد نہیں ہیں ان کی اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر
ایک यूं कहें कि उनके साथ मुशावरत भी हो, हम पिशार, क्वेटा, कराची उलमाए किराम के साथ एक राब्ता भी रखें और उनको इस ज़रूरत के बारे में बता दें कि मेंबर महराब का कितना अहम किरदार है एक बेहतर इस्लामी मुआशरत के क़याम में। लेकिन ये इम्पोज नहीं होंगे हुकूमत की तरफ से, ये इम्पोज नहीं होंगे। सर, जैसे कोरोना एसओपी तैयार किए गए थे, उसमें नजरियाती काउंसिल ने भी बड़ा किरदार अदा किया, बाकी मौसमी मुशावरत की, लेकिन आपने वज़ारत मज़हबी वो खुद तस्लीम किया कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। आप जो चीज आप अमल दरामद इन्फोर्स में नहीं जिसको कर रहे तो वो कौन मानेगा? उसमें नहीं, उसमें आप देखें ना, ये कोरोना का हमने ज़रा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना है कि जो इब्तिदाई लहर थी कोरोना की, उसमें हकीकत ये है कि जो हमारी कोशिश थी, जो उलमा की कोशिश थी, ईवान सदर की कोशिश थी, उस पे शहरों की हद तक तो बहुत ज़बरदस्त अमल हुआ। खुद बड़ी बड़ी मसाजिद में आपने देखा कि फासले भी बरकरार रखे गए, मास्क का भी, ये सारा कुछ होता रहा। फिर जो दूसरी लहर आई, इस तरीके से कुछ स्लैकनेस आती गई, ये हम मानते हैं, लेकिन इब्तिदाई लहर में और इस वक्त भी जहां कहीं भी अगर बेहतर अमल हो रहा है तो वो मसाजिद है। चेयरमैन साहब, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, उम्मीद है कुछ अच्छी चीजें भी डिस्कस हुई होगी। ऐसी कोई बात जो एक पॉलिसी के तौर पर हम आने वाले दिनों में कौम के सामने पेश कर सके या तजावीज़ की सूरत में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल पेश कर सके, वो क्या क्या चीजें डिस्कस हुई देखी हो? देखें जी, गौहर महसूद साहब, बुनियादी बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब का एक मौक़िफ़ है और हमें ये मानना पड़ेगा कि इस्लामोफोबिया के मौजू को हेड ऑफ द स्टेट के लेवल पे अगर किसी ने उठाया है तो वो इमरान खान साहब। इस्लामोफोबिया की जो बैनुल अक़वामी एक हैसियत है बतौर मौजू, इसको इमरान खान ने उठाया। अब इस पे इल्मी काम की ज़रूरत है। इस्लामोफोबिया है क्या, इसकी तारीख़ क्या है, इसके सिफारती, इसके सकाफती, इसके मजहबी, इसके सियासी असरात पाकिस्तान के अंदर बैनुल अक़वाम में ये कैसे पड़ते हैं, किस तरीके से मुसलमानों को बैनुल अक़वामी फोरम्स पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके लिए उमूमी शऊर बेदार करने की ज़रूरत है ताकि लोग इसके ब्रॉडर जो पर्सपेक्टिव है इसमें इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो इस पे तो इत्तेफाक हुआ कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इस्लामोफोबिया के हवाले से जो भी शऊर बेदार करने के लिए काम हो सकता है वो हम काम करेंगे। और खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने इस सिलसिले में भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात जो हुई वो ये कि हमारे मेंबरान ने ये कहा कि एक फलाही रियासत के क़याम के लिए, रियासत मदीना के क़याम के लिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मुतअद्दिद सिफारिशात बहुत रेलेवेंट हैं। तो अगर ऐसा हो कि मरहलावार उनके नफाज की कोई सूरत बने तो ये तजवीज़ भी वज़ीर आज़म साहब को बहुत पसंद आई और उन्होंने यकीन दिलाया कि ये एक बहुत अच्छी तजवीज़ है। मरहलावार हम इसको कानूनी मराहिल से गुजार कर और इसके नफाज को यकीनी बनाएंगे। आप 8 अरकान जो मजीद चले जाएंगे, पहले 12 नहीं थे, 8 में 20 में से आप 8 में चले जाएंगे, तो ये ताक़ीद से हमेशा जो है वो तकमील करने जाती नहीं होती। और उसके बाद कि आपके नाम से आपने नाम लिखवाएं, इसके लिए एक भी बात। दूसरा ये कि आज के इजलास के जरिए टीवी टॉक शोज में मुतनाज़र फतवाराना गुफ्तगू का मौजूद शामिल तौहीद मिल्लत है और मुक़द्दस हस्तियों के अस्मा की इशाअत है, इशारात है। हाँ, इस पे तो हमारी सिफारिशात मुरतब हो गई। तौहीन मय्यत के हवाले से भी जो एक कानून तजवीज़ हुआ है, क्योंकि तौहीन मय्यत के वाक़यात अब आ रहे हैं, तो जो कानून तजवीज़ हुआ है उसकी हिमायत की गई और इस बात की ज़रूरत को महसूस किया गया कि इस बारे में अब कानून साजी होनी चाहिए। मुक़द्दस जो अस्मा हैं या आयात हैं कुरान पाक की या अहादीस, उनके हवाले से भी ये था कि अगर इश्तिहारात में कुरान पाक की आयत हो और या अहादीस की कोई इबारत हो
تو آیا جو سرکاری اشتہارات ہیں ان میں ان کی ضرورت ہوگی یا ہونا چاہیے؟ تو اس میں قرار یہ پایا کہ یہ جو جب قرآن پاک کی کسی آیت کی ضرورت پڑتی ہے ابلاغ کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے، ایک مقصد کو سمجھانے کے لیے، تو پھر تو ابلاغ کی ضرورت کی وجہ سے اس کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی قرار پایا کہ ریسیونگ اینڈ جو ہے، یعنی عام آدمی جو اخبار لیتا ہے، اخبار خریدتا ہے، اس کو آپ عوامی شعور کے ذریعے یہ کوشش کی جائے کہ وہ اس کا ادراک کرے کہ آیات قرآنی، احادیث نبویہ کی عبارت، اس کا احترام کرے اور اس کو پھر محفوظ مقام پہ لے جائے تاکہ اس کی اہانت نہ ہو. جی کیا جی؟ ہاں، 8 ارکان جو ہیں، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس میں یہ ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے کہ تمام جو 20 ممبران ہیں ان کی تقرری کی ڈیٹس جو ہیں وہ ایک نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اس بار ہمیں یہ امید ہے کہ 12 ممبران موجود ہیں تو کورم بن جاتا ہے، تو ہماری جو فعالیت ہے انشاءاللہ وہ متاثر نہیں ہوگی. اب یہ جو 8 ممبران ہیں باقی، ان میں وہ ممبران ہیں کہ جو آئینی طور پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ مثلا 2 ججز ہوں گے، تو 2 ججز ہیں، ایک کم از کم خاتون ہے. اسی طریقے سے ماہرین تعلیم، ماہرین معاشرتی امور، ماہرین معیشت، ماہرین انتظام، یہ سیٹیں ان کی ہیں. تو آپ نے یہ پوچھا کہ نام، تو نام تقریباً ہمارے تیار ہیں، تو انشاءاللہ ہم بہت جلد نام وزارت قانون کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بہت بڑا فورم ہے اسلامی نظریاتی کونسل، لیکن ملک میں جس طرح فرقہ واریت کے حوالے سے بڑے مسائل پیدا ہوتے رہے ہیں، ایک اور مسئلہ جو تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے کہ قادیانیوں کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حکومت قادیانی کو سپورٹ کرتی ہے اور پھر سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتی ہیں چیزیں. اس چیز کی روک تھام کے لیے بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ حکومت تو بار بار تقریر بھی کرتی ہے، لیکن یہ چیزیں تواتر کے ساتھ ایک فرقہ واریت اور دوسرا مسائل جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں؟ اس حوالے سے متعین تو ابھی کوئی مسئلہ ہماری طرف نہیں آیا، لیکن ایک اصول موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ غلط خبریں، کسی کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا، اس قسم کی پوسٹیں جو ہیں، یہ یقیناً جو ادارے ہیں پیمرا یا اس قسم کے اور ادارے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کا نوٹس لیں اور روکیں. ایک بات جو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج انہوں نے جب قبلہ صاحب کی سربراہی میں کونسل کا وفد ملا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس اور ان کی حکومت، وزیر اعظم خود اور ان کی حکومت اسلامی نظریاتی کونسل سے ہر سطح پر ہر طرح کا تعاون جو ہے وہ کریں گے. ان کی یہ خیال بھی ہے، رائے بھی ہے، اور انہوں نے آج یقین بھی دلایا ہے کہ بھرپور فعال انداز سے جو اسلامی نظریاتی کونسل کا کردار ہے وہ موجودہ حکومت چاہتی ہے مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست اور جو سفارشات ہیں کونسل کی ان کو مرحلہ وار نفاذ کے لیے. تو یہ ایک چیز جو ہے. ایک حافظ صاحب جو آپ نے بات کہی، الحمدللہ موجودہ حکومت کے دور میں آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ سے یہ پاس ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین کا لفظ لکھا جائے گا. یہ تو پارلیمنٹ سے پاس یعنی آیا ہے، تو سیاسی مقاصد کے لیے افواہ سازی یا اس طرح، لیکن آئین پاکستان جو ہے وہ بڑا واضح ہے، اور موجودہ حکومت یا کوئی بھی حکومت جو آئین پاکستان میں اسلامی دفعات ہیں اور ختم نبوت کے عقیدے سے متعلق دفعات ہیں ان کی چوکیداری تو کر سکتی ہے، اور ان کو چھیڑنے کا تصور کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. بہت گریٹفل چائے کے لیے. چائے تیار ہے تو چائے میں شامل ہوں. ابھی نیا چیئرمین ہم لائے ہیں، ایک گول میں ٹھیک کر لیا، دوسرا گول بھی ٹھیک کر لیا، لیکن تھوڑا جا سائز کا رکھ ہو گیا. چیئرمین
ہمارے چیئرمین صاحب ہے نا یہ کھڑے ہیں قبلہ صاحب ذرا سن لیں یہ کھڑے ہیں ابھی تک جو بات کہہ رہے تھے اس پر میرا اعتماد ہے آپ مجھے کل پوچھیں گے میں کہوں گا میرے ایسی بات ہے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی اس لیے جب گواہیاں آ گئی گواہی اگر شریعت کے مطابق ہے تو میں لوگوں کو